محترم عزیز دوستو، آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت واقعے کے بارے میں جاننے والے ہیں، اور یہ واقعہ ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اونٹ کا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ اللہ کے پیارے نبی ہمیں نصیحت کر رہے تھے۔ اسی سمے ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور آپ کے کان میں کوئی بات کہنے لگا، جس طرح کوئی انسان کسی کے کان کے پاس آ کر اپنی بات کہتا ہے، لیکن وہ اونٹ اپنی زبان میں کیا کہہ رہا ہے ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ، بالکل گھبرا اور ڈر مت، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو میری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، تو یہ ان سے بھاگ کر آیا ہے اور مجھ سے مدد مانگ رہا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سب ابھی بات چیت کر ہی رہے تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھی بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ دوبارہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب کھڑا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی بارگاہ میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے۔ یہ اونٹ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلتا رہا، جب گرمی کا موسم آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس کے اوپر سوار ہو کر جاتے، جب سردی کا موسم آتا تو تم اس پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف جایا کرتے تھے، اور اب جب یہ خستہ حالی کی عمر کو پہنچ گیا ہے، اس کی عمر بڑھ گئی، تو تم اس کا گوشت کھا لینے کا ارادہ رکھتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان کی ہے۔ اس پر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے مالکوں سے پوچھا، ایک اچھی خدمت کرنے والے کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی انعام ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو 100 درہم میں ان لوگوں سے خرید لیا، اور آپ نے کہا، اے اونٹ جا، تو اللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس کے بعد وہ اونٹ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ اس نے جب چوتھی بار دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اس طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ اس نے پھر کہا، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے بیچ دشمنی اور نفرت پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعا میں نے بھی اپنے اللہ سے مانگی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 دعا تو قبول کر لی، لیکن اس آخری دعا کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی رحمت، آپ اس دعا کو نہ مانگے۔ اللہ کے حکم سے حضرت
جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ پیغام دیا کہ آپ کی یہ امت آپس میں جنگ کر کے تباہ ہو جائے گی۔ جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے لکھ چکا ہے۔ محترم عزیز دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آج بالکل سچ ثابت